قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل المسجد لم يرفع أحد رأسه غير أبي بكر وعمر كان يتبسمان إليه ويتبسم إليهما رواہ الترمذی۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے بہت دنوں سے، اس میں مناقب صحابہ کرام ہیں، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے فضائل جو قرآن پاک میں ہے، جو احادیث میں ہے، اور اس کی آج یہ قسط ہے، 22ویں قسط ہے یہ۔ اس سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان ہوا، اور اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان ہوئے، اور اس کے بعد صاحب مشکات نے دونوں کے فضائل ایک ساتھ بیان کیے، یعنی وہ روایتیں جن میں ایک ساتھ تذکرہ ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا، اس کے بارے میں بھی کئی روایتیں آئی۔ اس سلسلے میں یہ روایت ہے، ترمذی شریف میں ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم خاص تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے اور وہاں صحابہ کرام موجود ہوتے تھے نماز کے انتظار میں، لم یرفع احد راسہ، کوئی اپنا سر نہیں اٹھا پاتا تھا۔ اس کا مطلب تو ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ملانا۔ فرماتے ہیں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیکھے اور آنکھوں میں آنکھیں ملائیں، غیر ابی بکر و عمر، سوائے دو شخص کے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے۔ یہ دونوں حضرت کی طرف دیکھتے تھے اور اپنی آنکھیں ان کے چشمہ مبارک کے ساتھ ملاتے تھے، بے تکلف دیکھتے تھے۔ کان یتبسمان الیہ، جب یہ دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مسکراتے تھے، او یتبسم الیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے۔ یہ محبت کی علامت ہے، جب دو شخصوں میں محبت ہوتی ہے اور وہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ ہی جاتی فطری طور پر۔ پھر دوسری بات ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جن کے ساتھ محبت یہ تو ایمان ہے، اور یہ دو حضرات جو تھے یہ فنا فی الرسول تھے۔ فنا فی الرسول تو ہر صحابی تھا، لیکن ان کا مقام بہت اونچا ہے، وہ روایت آگے آئے گی۔ تو بہرحال اس میں تذکرہ اس کا کہ اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور یہ دو حضرات حضرت کے ساتھ اپنی آنکھیں ملاتے تھے اور تبسم فرماتے تھے۔ سوال اس کا کیا مطلب ہے آنکھیں نہیں کوئی ملاتا تھا؟ یہ ہیبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور عظمت لوگوں کے دلوں پر چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اعطیت الرعب، مجھے اللہ کی جانب سے رعب عطا فرمایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی دشمن اتنا دور ہو کہ آدمی چلتے چلتے اس کو 1 مہینہ لگے، گھوڑے پر سوار ہے، 1 مہینہ کی مسافت اگر دشمن ہے تو اگر وہ سنے گا کہ فلاں جگہ پر پہنچ چکے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے دل کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روم کے لوگ بھاگ گئے جب انہوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے آ رہے ہیں تبوک کی طرف، حالانکہ وہ تبوک بہت دور ہے، 700 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ فطری طور پر اللہ نے ان کو رعب عطا فرمایا تھا۔ جس کے دل میں اللہ کا جتنا خوف ہوگا تو اس کے اثرات لوگوں پر اتنے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت علامہ احمد بن مبارک سلجماسی فرماتے تھے کہ ہم حضرت شیخ کی مجلس میں ہوتے تھے، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ، وہ امی ولی تھے، صاحب کشف کرامات، کہتے کہ کبھی کبھی ہمارے اوپر ہیبت طاری ہوتی تھی ان کی، حالانکہ وہ تو ایک ولی کامل ہیں، صحابی بھی نہیں، تو یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، آقا کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال اس میں بھی فضیلت ہے ان دو حضرات کی، ان کو شیخین کہتے ہیں، کیا؟ دو بڑے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن يمينه والآخر عن شماله وآخذ بأيديهما فقال هكذا نبعث يوم القيامة رواہ ترمذی۔ عبداللہ بن عمر جو صاحبزادے ہیں حضرت عمر فاروق کے، عبداللہ ان کا اسم مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے دولت خانہ سے نکلے تو ملے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے۔ اور کس طرح داخل ہوئے؟ کہتے ہیں کہ احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ایک صاحب دائیں طرف تھے، ایک صاحب بائیں طرف تھے۔ یہ نہیں فرمایا دائیں طرف کون تھا بائیں طرف کون تھا، ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک صاحب دائیں طرف تھے ایک صاحب بائیں، لیکن داخل کیسے ہوئے کہ وہ ہوا آخذ بایدیہما، دونوں کے دست شریف کو آپ نے اپنے دست مبارک سے پکڑا تھا، ہاتھوں کو، یعنی ایک صاحب ادھر کو تھے ایک صاحب ادھر کو تھے، تو اور ایسے آپ داخل ہو گئے مسجد میں۔ پھر آپ نے زور سے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، صحابہ کرام دیکھنے لگے، حضرت تشریف فرمایا سنو ایسے ہی ہم قیامت کے دن ایک ساتھ اٹھیں گے، یعنی قبر شریف سے جب اٹھیں گے تو ایک ساتھ اٹھیں گے۔ یہ مضمون پہلے بھی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عالم ارواح میں دیکھا جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا الست بربکم، اقرار کرایا، اس وقت میں نے دیکھا کہ میرے دائیں طرف تو ابو بکر صدیق تھے اور میرے بائیں طرف حضرت عمر فاروق تھے۔ وہ عالم ارواح میں بھی ساتھ تھا، پھر اس دنیا میں تشریف لائے تو یہاں بھی ساتھ رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارے قبر شریف بھی ایک ساتھ ہوگی، چنانچہ ان کی قبور مبارک بھی ایک جگہ ہیں، روضہ پاک میں تینوں حضرات تشریف فرما ہیں، اور فرمایا جب اٹھیں گے قیامت کے دن تو ایک ساتھ اٹھیں گے، جب داخل ہوں گے جنت میں تو ایک ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ گویا کہ ان کا ساتھ جو ہے وہ عالم ارواح سے ہی چل رہا ہے، اور یہ ساتھ رہے گا پھر جنت کے دخول تک، اس کے بعد بھی ابداً ابدا ساتھ رہے گا۔ وعن عبداللہ ابن حنطب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ابا بکر وعمر فقال هذان السمع والبصر رواہ ترمذی مرسلا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن حنطب فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو دیکھا، تو ان کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ یہ کان ہیں اور آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں اور اس کے بہت مطلب لکھے ہیں، اور شارحین نے فرمایا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ میری امت کے آنکھ اور کان ہیں، یہ میری امت کے، امت کو ایک جسم کے ساتھ تشبیہ دے دی، جیسے روایت میں ہے المؤمنون کجسد الواحد، پورے کائنات کے ایمان والے مسلمان یہ ایک جسم ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آدمی کی آنکھ میں درد ہو تو سارا بدن درد محسوس کرتا ہے، وہ اشتکا راسو اشتکا کلہ، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارا بدن درد محسوس کرتا ہے۔ تو مطلب تو یہ ہے کہ پوری امت کو ایک جسم سے تشبیہ دے دی، اور فرمایا کہ یہ میری امت کے کان اور آنکھ ہیں، یعنی جس طرح سے آدمی کے بدن میں کان ہوتے ہیں آنکھیں ہوتی ہیں، اور یہ بہت اہم عضو ہیں، کانوں سے سنتا ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو یہ میرے امت کے ایسے ہیں جیسے کان اور آنکھیں۔ یہ بہت اہم ہے نا، مطلب ہر عضو تو اہم ہے ہی، لیکن آپ خود اندازہ لگائیے کان اور آنکھ، کانوں سے ہی سنتا ہے آدمی۔ دوسرا مطلب یہ کا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے بغیر چارہ ہی نہیں، ان کا دامن چھوڑ نہیں سکتے، کیوں؟ یہ آنکھ ہے اور کان ہے، جیسے انسان کو آنکھ اور کانوں کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، اس کی زندگی کیسی ہوگی، نہ آنکھ ہے نہ کان ہے۔ دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ یہ میرے کان اور آنکھ ہیں، کیا یہ محاورہ ہے، جیسے کہتے ہیں یہ تو دست بازو ہے فلاں کا، ارے یہ تو میرا دایاں ہاتھ ہے، مطلب یہ تو میرا معاون ہے، میرا مددگار ہے، ہر کام میں میرے ساتھ رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر عمر یہ میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، مطلب تو یہ میرے بہت ہی اہم ترین ساتھی ہیں، اہم ترین دوست ہیں، امتی بھی ہیں، اور
شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح سے انسان کو اپنی آنکھیں پیاری ہوتی ہیں، کان پیارے ہوتے ہیں، ایسے ابو بکر اور عمر میرے آنکھ اور کان ہیں۔ مطلب تو کہ میں ان سے ایسے پیار کرتا ہوں جیسے آدمی اپنی آنکھوں اور کانوں سے پیار و محبت کرتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایسے محبت کرتے ہیں تو امت کو کتنا کرنا چاہیے۔ اور آگے ایک روایت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے 4 وزیر مجھے دیے ہیں۔ تو 2 آسمان میں ہو، 2 زمین میں ہیں، وہ روایت آگے آئے گی۔ تیسرا اور ایک مطلب لکھا ہے، کہا کہ یہ فنا فی الرسول ہیں۔ کیا ہے؟ یہ مجھے دیکھتے رہتے ہیں لیکن ان کا جی ہی نہیں بھرتا ان کا، اور میرے ارشادات سنتے رہتے ہیں اور تلاش رہتے ہیں کہ اور حضرت کچھ فرمائیں اور میرے چہرے مبارک کو دیکھ کر گویا کہ ان کے دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ وہ تو ہر صحابی کا حال یہی ہے، لیکن بہرحال درجات ہیں۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں ہے اور غمگین ہے، ستون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ غمزدہ ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت بالکل صحیح ہے۔ فرمایا کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے یہ پریشانی ہے، میں جب اپنے باغ میں جاتا ہوں کام کرنے کے لیے، وہاں مجھے آپ کی یاد آتی ہے، اور اس کے بعد میں جلدی سے کام ختم کر کے آ کے یہاں مسجد نبوی میں بیٹھتا ہوں، اپنے معمولات بھی کرتا رہتا ہوں، جیسے تلاوت ہے، جیسے تسبیحات ہیں، لیکن بار بار دیکھتا ہوں آپ کے دولت خانے کی طرف، دروازے کی طرف آپ کب تشریف لائیں۔ اور حضرت تو بار بار تشریف لاتے ہی تھے، اس لیے کہ حجرہ مبارک تو بالکل مسجد کے ساتھ متصل تھا۔ نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لاتے تھے، مہمانوں کے لیے آپ تشریف لاتے تھے، اصحاب الصفہ جو مستقل مسجد میں جن کا قیام تھا ان کی خبرگیری کے لیے تشریف لاتے تھے۔ مطلب تو ہے کہ آپ بار بار تشریف لاتے ہی ہیں، اس لیے میں آ کے یہاں انتظار میں رہتا ہوں، آپ تشریف لاتے ہیں تو میں آپ کا دیدار کرتا ہوں، میرے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ عالم آخرت میں کیا کروں گا، آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا، تو وہاں میں آپ کی زیارت کیسے کروں؟ یہاں تو اپنے ہاتھ میں ہے کہ جگہ متعین ہے، اور مسجد میں ہر ایک آدمی آ سکتا ہے، میں جلدی سے آ جاتا ہوں اور یہاں انتظار کر لیتا ہوں۔ تو آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص بھی اللہ کی فرمانبرداری کرے، اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو ہم اٹھائیں گے محشر میں، یا ان کو رکھیں گے ہم جنت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اور اس کے بعد آپ نے خود ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ اٹھے گا میدان محشر میں۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں زندگی میں صرف 2 مرتبہ ہم کو خوشی ہوئی ہے انتہا درجے کی، یعنی خوشیاں تو آتی رہتی ہیں، کبھی اس چیز کی خوشی، کبھی وہ، کبھی یہ، لیکن جو انتہا درجے کی خوشی ہم کو ملی ہے دنیا میں وہ 2 مرتبہ۔ ایک اس وقت جب ہم نے اسلام قبول کر لیا، ایمان کا نور ہمارے دلوں میں آ گیا، اس وقت ہمیں انتہا درجے کی خوشی ہو گئی۔ دوسرا موقع جب یہ ارشاد ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ اٹھے گا، تو ہم خوش ہوئے کہ ہمارا سب سے بڑا محبوب تو اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنی جان بھی اتنی پیاری نہیں، اپنی اولاد اتنی پیاری نہیں، جتنا پیار و محبت کس کے ساتھ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ بس کام تو آسان ہے، کام تو۔ بہرحال یہ فرمایا کہ یہ حضرات میرے کان ہیں اور میری آنکھیں ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا وله وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض
فأما وزیرای من اہل السماء فجبرائیل ومیکائیل واما وزیرای من اہل الارض فابو بکر وعمر رواہ ترمذی۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 وزیر نہ دیے ہوں، آسمان میں اور 2 وزیر زمین میں۔ فرمایا اب رہا میرا معاملہ، میرے جو 2 وزیر آسمان میں ہیں وہ جبرائیل ہیں اور میکائیل ہیں، اور 2 وزیر جو اللہ نے مجھے دیے ہیں زمین میں وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہیں۔ وزیر یہ نکلا وزر سے، کس سے؟ وزر مانے بوجھ، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، چونکہ وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے اس سے اس کو وزیر کہتے ہیں، یعنی بادشاہ کے کام میں وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے، بادشاہ ان سے مشورے کرتا ہے، بادشاہ سے ان کے رائے معلوم کر لیتا ہے، وہ مشیر ہوتے ہیں۔ یہاں بوجھ سے مراد یہ نہیں کہ وہ کندھے کے اوپر اٹھا لی کوئی بھوری نہیں، مطلب تھا کہ سلطنت کا بوجھ، کس کا؟ آپ نے فرمایا یہ 2 میرے وزیر ہیں، اس کا مطلب نبوت کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہے، نبوت کا بوجھ اور امت کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہے۔ حضور کے بات تو ہے ان کے اوپر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی یہ حضرات ساتھ ساتھ تھے۔ اور ترتیب جو آپ نے لگائی جبرائیل کی اور میکائیل کی، شارحین نے لکھا ہے اس سے معلوم ہوا جبرائیل افضل ہے میکائیل سے، اور ابو بکر اور عمر اس کی بھی ترتیب لگائی، اس سے معلوم ہوا ابو بکر صدیق افضل ہیں حضرت عمر فاروق سے۔ وعن ابی بکر ان رجلا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيتك أن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فساءه ذلك فقال خلافة النبوة ثم يؤتي الله الملك من یشاء، رواہ ترمذی و ابو داؤد۔ یہ ایک خواب ہے، ایک خواب تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک خواب یہ ایک صحابی نے دیکھا۔ آپ نے جو خواب دیکھا وہ ذرا تفصیلی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس خواب کو آپ نے پھر بیان فرمایا صحابہ کرام کے سامنے۔ آپ نے فرمایا صحابہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو لائی گئی، تو ایک پلڑے میں حضرت کو رکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرے پلڑے میں ساری امت کو رکھا، اب اس کو وزن کیا گیا تو حضرت کا پلڑا بھاری ہو گیا اور امت کا پلڑا جو ہے وہ اونچا رہا، نا ہلکا ہو گیا۔ جب ہم ترازو میں کوئی چیز رکھتے ہیں نا، جو چیز زیادہ بھاری ہو تو وہ پلڑا کیا ہو جاتا ہے، وہ نیچے کو چلا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں جو ہلکا ہوتا ہے تو وہ تو یوں رہے گا ایسے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا پلڑا بھاری رہا۔ ظاہر سی بات ہے یہ جسمانی وزن مراد نہیں تھا، یہ قوت ایمانی، کیا مقبولیت عند اللہ، یہ ساری چیزیں تھیں۔ مطلب تو ہے کہ ایک طرف ساری امت ہے، میری امت، صحابہ بھی اور تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، عام ایمان والے، سب کے سب، اس کے باوجود مجھ اکیلے کا پلڑا بھاری رہا، یعنی یہ سب مل کر حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کون کر سکتا ہے؟ یعنی ان کی عظمت اور ان کا ایمان اور ان کا بلند مرتبہ، ان کا علم، یہ ساری ان کی خوبیاں، ان کے کمالات، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ نبی کا مقابلہ کون کرے گا؟ کوئی نہیں۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا میں اتر گیا اس پلڑے سے، اور ایک طرف حضرت نے تشریف رکھی، تو وہ جو دوسرا پلڑا جس میں سارے صحابہ تھے اس میں ایک شخص کو لایا گیا، اکیلے ایک شخص کو اس کو تولا گیا، ایک پلڑے میں اس کو رکھا، وزن کیا گیا تو وہ اکیلا پوری امت کے اوپر بھاری ہو گیا۔ فرمایا ابو بکر صدیق تھے، حضور کے بعد ابو بکر صدیق کو تولا گیا۔ یہ اشارہ اس کا بھی تھا کہ حضرت کے بعد ابو بکر صدیق ہی خلیفہ ہوں گے، تو اکیلا ابو بکر صدیق بھاری ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو ابو بکر صدیق بھی تشریف لائے اور حضرت کے ساتھ بیٹھے۔ اس کے بعد وہ جو پلڑا تھا، اس پلڑے میں ترازو کا پلڑا، اس میں عمر فاروق بھی تھے، سارے صحابہ تھے، عمر فاروق کو لایا گیا اور اس کو پھر اس پلڑے میں رکھ دیا گیا، تو عمر فاروق کا پلڑا بھاری ہو گیا، باقی سب کا پلڑا ایسے رہا۔
آپ نے فرمایا اس کے بعد وہ ترازو اٹھا لی گئی. ترازو تو یہ وہ خواب ہے. وہاں مراد تو یہی تھا کہ ابوبکر اکیلا پوری امت پر بھاری ہے, عمر فاروق اکیلا پوری امت پر بھاری ہے. اور اس خواب میں 3 حضرات کا تذکرہ ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا. کہ کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ کأن میزان نزل من السماء, ایک ترازو آسمان سے اتاری گئی, تو پھر اس کے بعد وزن کیا گیا. فوزنت انت و ابو بکر, اس میں امت کا تذکرہ نہیں, یہ اس نے خواب دیکھا. کہا ایک پلڑے میں آپ تھے, ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق تھے. آپ کا پلڑا بھاری ہو گیا, ابو بکر صدیق کا پلڑا ہلکا ہوا. پھر ابو بکر صدیق کے ساتھ دوسرے پلڑے میں عمر فاروق کو رکھ دیا گیا, تو ابو بکر صدیق کا پلڑا بھاری ہو گیا. تو عمر فاروق کے مقابلے میں پھر حضرت ابو بکر صدیق ادھر بیٹھے, پھر حضرت عثمان غنی کو لایا گیا. ایک پلڑے میں حضرت عمر فاروق ہیں, دوسرے پلڑے میں عثمان غنی ہے, تو حضرت عمر فاروق کا پلڑا بھاری ہو گیا. ثم رفع المیزان, پھر میزان اٹھا لی گئی. پھر میزان, یہ خواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے ناگواری ہوئی. تو ناگواری اس لیے ہوئی, اس میں اشارہ یہ تھا کہ اس کے بعد امت میں انتشار پیدا ہوگا. کیا ہوگا؟ چنانچہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا, حضرت عمر فاروق کو بھی شہید کیا گیا. تو یہ اس نے بتایا یہ خواب. تو آپ نے فرمایا کہ فقال خلافت النبوت, خلافت یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ خلافت کی طرف. تو اب آپ کو یہ ناگواری کیوں ہوئی؟ ظاہر سی باتیں ہونی چاہیے کہ جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جو ہے وہ انتظامات تھے اور جو یہ ساری چیزیں تھیں وہ بعد میں نہیں رہیں گی, اس میں کچھ انتشار ہو جائے گا. تو اس میں بھی فضیلت آئی کس کی؟ جب ابو بکر صدیق کی حضرت عمر فاروق کے مقابلے میں, اور حضرت عمر فاروق کی فضیلت آئی حضرت عثمان غنی کے مقابلے میں. یہاں وزن سے مراد جو ہے یہ جسمانی وزن مراد نہیں ہے, ایمانی وزن مراد ہے. ایک موقع پر علامہ احمد ابن مبارک سلجماشی نے حضرت شیخ سے پوچھا صحابہ کرام کے بارے میں, کوئی مضمون چل رہا تھا, تو حضرت نے عجیب مضمون بیان فرمایا کہ ہر صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کو اٹھایا ہے. کیا؟ بلکہ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہر نبی با کمال ہے, لیکن کسی خاص وصف میں اس کو خاص کمال حاصل دیا اللہ تعالیٰ نے, اور وہ سب برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور روحانی اعتبار سے سب فیضیاب ہوئے ہیں. جناب قرآن پاک میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں اپنے اپنے وقت پر آپ کو بھیجوں گا. پھر اس کے بعد ایک عظیم الشان عالی شان اور بلند مرتبہ نبی کو بھیجوں گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تمہیں ان پر ایمان لانا پڑے گا اور ان کی مدد کرنی پڑے گی. گویا کہ روحانی اعتبار سے تو سب فیضیاب ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے. تو اس لیے فرمایا کہ ہر نبی نے ایک ایک صفت اٹھائی ہے, اور فرمایا یہی راز ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی تعداد بتائی جاتی ہے اتنی تعداد صحابہ کرام کی بتائی جاتی ہے, مرد حضرات کی. گویا ہر صحابی نے ایک صفت اٹھائی, ہر صحابی نے, جیسے کسی کے اندر حیا کا غلبہ تھا, کسی کے اندر سخاوت زیادہ تھی, کسی کے اندر بہادری زیادہ تھی, کسی کے اندر علم زیادہ تھا, یعنی جیسے پی جی کرتے ہیں نا کسی خاص سبجیکٹ میں, تو اس طرح سے علامہ نے سوالات کیے کہ ابو بکر حضرت عمر فاروق نے کون سی صفت اٹھائی تھی؟ فرمایا کہ ملکی انتظامات. کیا؟ حضرت علی نے فلاں صفت اٹھائی تھی. یہ کہتے کہتے انہوں نے کہا ابو بکر نے کون صفت اٹھائی تھی؟ کہا ایمان باللہ. کیا؟ کہ ایمان باللہ میں اللہ کو ماننا, کہ وہ تو سارے لوگ جانتے ہیں ایمان باللہ کسی چیز ہے. فرمایا نہیں, ایمان باللہ کی جو کیفیت ابو بکر صدیق کے دل میں تھی اور کسی کے دل میں نہیں تھی, کہ اگر وہ کیفیت ڈال دی جاتی دوسروں پر تو رانگ کی طرف پگھل جاتے. تو بہرحال آپ نے یہ فرمایا, اور حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اے صحابہ, ابو بکر صدیق آپ سے آگے بڑھ گئے, لیکن کثرت صوم و صلات کی وجہ سے نہیں کہ ابو بکر صدیق نے زیادہ نفلیں پڑھی ہوں, آپ نے کم پڑھی, انہوں نے زیادہ روزے رکھے, نہیں. ایک چیز ہے جو ان کے دل میں ہے, ایک چیز ہے وہ ان کے, شاید وہ روایت آگے بھی آ جائے گی. بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فاطلع ابو بکر ثم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فاطلع عمر, رواہ ترمذی. الحمدللہ.
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں تھے، آپ نے فرمایا لوگوں ابھی ایک شخص داخل ہوگا تمہارے اندر، یعنی ابھی ایک شخص آ رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آئے گا اور وہ جنتی ہے، کب ہم انتظار میں رہیں کون آئے گا کون آئے گا۔ تو دیکھا تو ابوبکر صدیق ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں ابھی ایک اور شخص آنے والا ہے، وہ اہل جنہ ہے، جو وہ بھی جنتی ہے، ہم انتظار میں رہے دیکھتے ہیں کون آئے گا۔ دیکھا تو حضرت میرے فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ تو سارے ہی جنتی ہیں نا، لیکن یہ خاص فضیلت ہے تاکہ صحابہ کرام کے ذہن میں بھی رہے کہ بار بار ان کے جنتی ہونے کی بشارتیں آپ نے دے دی ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت بین راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری فی لیلۃ ضاحیۃ اذ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء قال نعم عمر قلت فأين حسنات أبي بكر قال إنما جميع حسنات عمر لحسنة واحدة من حسنات أبي بكر۔ یہ روایت بہت عجیب ہے، رواہ رزین۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاندنی رات تھی، ستارے بھی تھے، تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، یعنی آپ ایسے لیٹے ہوئے تھے، جاگ رہے تھے، تو مکان کے سامنے تھوڑا سا صحن تھا، اس لیے آپ گرمیوں میں کبھی وہاں بیٹھتے تھے، اسی چارپائی بچھاتے تھے، یا چاندنی رات وہ اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے آسمان میں تارے ہیں کیا کسی کی نیکیاں اتنی ہو سکتی ہیں؟ مطلب تو یہ ہے کہ تارے تو بے شمار ہیں، اتنی نیکیاں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر فاروق ہیں۔ کون؟ یعنی ان کی نیکیاں اتنی ہیں انگنت۔ میں نے کہا فَأَيْنَ حسنات ابی بکر، ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا کیا ہوا، یعنی وہ کتنی ہیں؟ مطلب تو یہ ہے کہ میرے ابو کی نیکیاں تو اسے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا انما جمیع حسنات عمر لحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا سنو عمر فاروق کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے ابو کی تو شان بہت اونچی ہے۔ کیا ہے وہ ایک کون سی نیکیاں ہیں؟ وہ تو حضرت عمر فاروق خود فرماتے تھے اگر ابو بکر صدیق ایک رات اور ایک دن مجھے دے دے میں ساری زندگی کی نیکیاں ان کو دے دوں گا، انہیں تبادلہ کریں گے کیا؟ یہ خود حضرت عمر فاروق فرماتے تھے کون سی رات کون سا دن کا رات وہ میں دے دیں ہجرت کی، کس کی؟ ہجرت کی رات مجھے دے دیں، یعنی ہجرت کی رات میں جو نیکیاں اللہ نے ان کو دی ہوں گی اگر وہ ایک رات مجھے دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق ساتھ تھے اور کوئی نہیں تھا، پھر غار میں چلے گئے اور غار کے اندر آپ نے عرض کیا حضرت آپ باہر رہیں میں اندر داخل ہو جاؤں گا، اندر داخل ہوئے اس کو صاف کیا اور اپنا کپڑا پھاڑ کے اس کو بند کر دیا، پھر ایک سوراخ رہا تو حضرت سے عرض کیا تشریف لائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پہاڑ ہے نا بہت اونچا پہاڑ ہے، جو لوگ چڑھے ہوئیں گے ان کو معلوم ہو جائے گا کتنا اونچا پہاڑ ہے، میں کئی مرتبہ اس پہ چڑھا ہوں، بس لوگ تھکتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، تھکتے ہیں تو اب تو راستہ بننے والا ہے، پورا بھی نہیں بنا گاڑی کا راستہ، تو اس کی بلندی جو ہے وہ 5000 فٹ ہے سطح سمندر سے، کتنی؟ جی مکہ شریف کا سب سے اونچا پہاڑ ہے وہی جس میں غار ثور ہے، تو اس میں بہرحال تو پھر اس میں وہ سانپ نے ڈسا بھی تھا وغیرہ ذالک۔ ایک تو وہ رات، دوسرا وہ دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں گے، وہاں گمان میں بھی نہیں تھا آپ اتنی جلدی تشریف لے جائیں گے دنیا سے، اب کیا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق جیسے اتنے مضبوط دل والے بھی اس وقت جو ڈگمگانے لگے، کہنے لگے اگر کوئی کہے گا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے میں اس کی گردن مار دوں گا، تلوار سے اس کی گردن کاٹوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے دنیا سے بلکہ آپ آرام فرما رہے ہیں، مراقبے میں ہیں، یا جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں ہو جاتے ہیں مکاشفے میں وغیرہ میں، یہ پھر تشریف لائیں گے۔ اتنے میں دیکھا تو ابو بکر صدیق تشریف لائے، حجر مبارک میں داخل ہوئے اور آپ کے چہرے مبارک سے وہ پردہ ہٹا لیا، پیشانی مبارک پر بوسہ دے دیا اور روئے۔ اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موتیں نہیں دیں گے۔ باہر نکل آئے تو ہجوم تھا، مسجد پاک کے صحن میں ہونا ہی چاہیے تھا، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی تھی،
اللہ کے نبی سے انتقال ہوا ہے تو سارے لوگ جمع ہو گئے. یہاں کسی عالم کا انتقال ہوتا، بڑے آدمی کا انتقال ہوتا تو سڑکوں میں جام لگتا ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا لوگوں سے لوگوں بیٹھو، لوگوں بیٹھو. لوگ بیٹھ گئے. حضرت عمر فاروق ابھی کھڑے ہیں، کیا ہے وہ اسی میں ہے، جو کہے گا تو میں اس کی گردن کاٹوں گا. آپ نے خطبہ دیا. خطبہ دینے میں آپ نے وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. حضرت عمر فاروق سننے لگے. حالانکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے غزوہ احد کے موقع پر. کس پر؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، اس سے پہلے دنیا میں رسول آئے، دنیا سے چلے گئے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے یا تبعی موت جو انتقال فرمائیں گے اس سے، تو کیا اے مسلمانوں تم دین چھوڑ دو گے؟ تو بہرحال حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی نازل ہوئی آیت، میرا ذہنی ادھر کو نہیں جا رہا تھا کہ ایسا ہونا ہے. ایسا یعنی حضرت کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، تو یہ حادثہ تو پیش آ ہی جائے گا. میں رکا اور بیٹھ گیا. آپ نے سنبھالا امت کو کیا؟ جی. تو فرمایا کہ وہ ایک دن تھا بہت اتنا قیمتی. تو اس میں فرمایا کہ ابو بکر کے ایک نیکی تو عمر فاروق کے ساری نیکی کے اوپر کیا بھاری ہیں. تو یہ دونوں کی فضیلت اس میں ہے، دونوں کی فضیلت ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ نہیں کہ عمر فاروق کم درجے کی. فرمایا کہ جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنی نیکیاں تو کس کی ہیں؟ عمر فاروق کی. اب ان کے دل میں خیال آیا کہ ہمارے ابا جان کی نیکیوں کا کیا ہے. فرمایا کہ ایک نیکی ان کی بڑی ہوئی ہے عمر کے نیکیوں سے. تو وہ روایت یہی ہے کہ وہ ایک چیز ہے جو ان کے دل مبارک میں ہے. تو یہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کی دونوں کی فضیلتیں ایک ساتھ تھیں. بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین بن گئے، وہیں بیٹھے، بس یہ ان کے فضائل ہیں. نہیں، ان کا کارنامہ ہے ان کا. اسی لیے ایک روایت آئی کہ حضرت عمر فاروق جیسا کوئی شخص سورج نے دیکھا ہی نہیں. سورج نے جی آپ نے کیا کیا کارنامے کیے. اس کے لیے ایک کتاب ہے الفاروق. کیا اتنی موٹی کتاب ہے، حیران کن کتاب ہے کہ حضرت کے کیا کیا کارنامے ہیں. بیت المال نہیں تھا بلکہ لوگ عشر لاتے تھے، کھجوریں ہوتی تھی، دوسری چیزیں ہوتی تھی، اور اسی طرح سے زکوٰۃ میں وہ لوگ اونٹ دیتے تھے، بکریاں دیتی تھی، تو تقسیم ہو جاتی تھی. مستقل بیت المال کی بلڈنگ نہیں تھی. تو حضرت عمر فاروق نے مستقل بیت المال کے لیے ایک بلڈنگ بنائی اور مدینہ طیبہ میں اس کا بڑا خزانہ قائم کیا. پھر اس کے اوپر جو ہے حساب اور نگرانی کے لیے جو بڑے لکھنے والے تھے تو ان کو متعین کر لیا کہ بھائی آپ حساب رکھ لو آمدنی اور خرچ کا. اور ان کا جو افسر رکھا انہیں امیر، وہ حضرت عبداللہ ابن ارقم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر صرف مدینہ طیبہ میں ہی نہیں بنایا آپ نے بیت المال، دوسرے شہروں میں بھی آپ نے بیت المال قائم کی. مثلا مکہ شریف کا بیت المال الگ تھا، مدینہ طیبہ کا الگ تھا، اور طائف کا الگ جگہ، تاکہ جمع کرنا آسان ہو جائے. پھر وہاں بھی تقسیم ہوتی تھی، اور بعض حضرات پھر مدینہ طیبہ بھی لاتے تھے جو آس پاس کے تھے. اسی طرح سے آپ نے سرکاری عمارتیں بنوائیں. کیا جی نہریں آپ نے کھدوائیں، سڑکیں تھیں لوگ چلتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں ان سڑکوں کو کشادہ کر لو. کیا کر لو؟ اور ان کو پلین کر لو. تو اس زمانے میں سڑک بنانے کا مطلب یہی تھا، میکڈم تھوڑی تھا. مطلب تو یہ کہ پتھر ادھر ادھر کر لو تاکہ چلنا آسان ہو. ان کو کشادہ بنایا چلنے سرنے میں. پل بنائے، جگہ جگہ پل بنائے. اور مکہ مدینہ طیبہ کے درمیان میں نہریں تو نہیں ہیں لیکن پل بہت ہیں. سوال کیوں ہے؟ اس میں پہاڑیاں بھی ہیں نا، پہاڑیاں ہیں، نیچے بہت بڑی کھائی ہے، تو نیچے اترنا پڑے گا، پھر چڑھنا پڑے گا. تو آپ نے اس میں سے پل بنوا لیے، لکڑی کے ہی سے ہی پل بنوا لیے. آپ نے نہریں کھدوائیں. کیا ایک نہر آپ نے کھدوائی، اس کو نہر ابی موسیٰ کہتے ہیں. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کو فرمایا کہ ایک نہر بنا لو. یہ بصرہ کے لوگوں کے لیے تھی، چونکہ اس کی ذمہ داری حضرت ابو موسیٰ اشعری کو تھی کہ یہ وہاں کے گورنر تھے، اس لیے اس کو کہتے ہیں نہر ابو موسیٰ. معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسری جگہ ذمہ دار تھے، اس لیے انہوں نے دریائے دجلہ سے ایک نہر نکالی ان علاقوں کی طرف جہاں پانی نہیں ہوتا تھا، تو اس کو نہر معقل کہتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے
ان کو فرمایا کہ آپ بھی نہر کھدوا لو، وہاں کھدوائی نہر، اس کو نہر سعید کہتے ہیں، نہر سعید، نہر سعد۔ اسی طرح سے آپ نے دریائے نیل اور قلزم دونوں کو ملایا، اس کی وجہ سے جو جزیرہ العرب کا قریب قریب علاقہ تھا وہاں تک پانی آپ لے گئے۔ مذہبی عمارتیں کیا کیا بنوائی آپ نے؟ 4000 مسجدیں بنوائی۔ کتنی؟ 4000 مسجدیں بنوائی، اور فوج مقرر کر لی کہ مستقل ایک فوج ہونے چاہیے ہر وقت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوج نہیں تھی، بلکہ ہر صحابی فوجی تھا، ضرورت پڑی چلو دشمن آ رہا ہے تو دفاع کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم مستقل ایک فوج قائم کریں گے، اور ان کے لیے وردی متعین کر لی۔ کیا کر لی؟ وردی متعین کر لی، دور سے پتہ چل جائے گا کہ یہ فوجی ہے، ورنہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ نے جگہ جگہ چھاونیاں بنائی، کیا بارکیں بنائی، قلعے بنائے، اور جو مسافر چلتا ہے کبھی 9 دن لگ جاتے ہیں، کبھی 10 دن کا سفر ہے، کبھی 11 دن کا سفر ہے، خود مکہ سے مدینہ طیبہ تک 9 دن 10 دن لگتے تھے اس زمانے میں، تو رات کو رہنا کہاں رہیں گے؟ تو بارشیں بھی ہو سکتی ہیں نا۔ یہ جگہ جگہ اپنی چھاونی بنائی، اس کو سرائی بھی کہتے ہیں، تو لوگ آتے تھے ان سرائیوں میں رہتے تھے۔ اسی طرح سے آپ نے صوبہ جات، ان کے اندر الگ الگ اضلاع قائم کیے، یہاں سے یہاں تک تو ایک ضلع رہے گا، یہاں سے یہاں تک ایک ضلع رہے گا، تو پھر وہاں جو حکام ہیں ان کے قیام کے لیے کوارٹر بنوائے آپ نے کہ ان کے لیے یہ رہیں، تو وہ کوارٹر بھی ان کا رہتا تھا، دفتر بھی ان کا رہتا تھا۔ اس طرح سے ایک عجیب انتظام آپ نے کیا ڈاک خانے کا۔ کس کا؟ بھائی خط بھیجنا ہے، مدینہ طیبہ سے خط بھیجنا ہے مکہ، طائف بھیجنا ہے، مدینہ طیبہ سے عراق بھیجنا ہے خط، دوسری جگہ بھیجنا ہے، تو یہ خط پہنچے گا کیسے؟ ہوائی جہاز تو ہے نہیں۔ آپ نے انتظامات کر لیے، گھوڑے والے مقرر کر لیے، تو خطوط جمع ہو رہے ہیں، تھیلے میں بند کر دیے، تیز رفتار گھوڑا والا، چلو۔ تو یہ کہاں جائے گا اتنا؟ کہتے نہیں، آپ یہاں سے وہاں تک 20 کلومیٹر جائے گا، 30 کلومیٹر، وہاں دوسرا گھوڑا والا آئے گا، وہ وہاں انتظار میں رہتا تھا، کیونکہ اس کے لیے اسٹیبل بنا ہوا تھا، کوارٹر بنا ہوا تھا۔ تو یہ ڈاک والا وہاں گیا اور اس کے ہاتھ میں یہ تھما دیا، اب خود یہ آرام کرے گا، کس طرح سے واپس آئے گا۔ تو جو ہی اس نے وہ پکڑ لیا، وہ انتظار میں ہے نا، وہ یہ پکڑ لیتا تو سرپٹ دوڑا، سرپٹ 50 کلومیٹر کے بعد پھر ایک کوارٹر آ گیا، اور اس میں پھر وہ ایک گھوڑا والا رفتار جو تیز رفتار وہ وہاں منتظر ہے۔ تو نتیجہ نکلتا تھا ایک ہی آدمی کو بیچتے نہیں تھے، کیوں؟ اتنا منزل کیسے کرے گا؟ تو گھوڑا بھی تو تھک جائے گا، وہ تو پتہ نہیں کب پہنچے۔ تو انتظامات ہے، یہاں سے یہاں تک آپ ڈاک پہنچائیں گے، پھر آپ کی چھٹی، وہ واپس آئے گا، وہاں سے وہاں کی ڈاک لائے گا۔ کیا؟ وہاں کی ڈاک وہ وہاں سے لائے گا، کیونکہ وہ خطوط لکھتے تھے امیر المومنین کو۔ تو اس طرح سے یہ ڈاک کا نظام ایسا تھا، اتنا تیز رفتار، چند دنوں کے اندر وہ خطوط پہنچ جاتے تھے۔ یہ اس سے فوراً پتہ چلتا تھا کہ مطلب کہاں کیا حکم بھیجنا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے قید خانہ بنایا۔ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی قید خانہ نہیں تھا، قیدی آتے تھے ان کو مسجد میں رکھتے تھے یا صحابہ کے حوالے کرتے تھے، بھائی یہ تمہارے حوالے ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، یہ باغ میں جائے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کے لیے مستقل ایک عمارت بنائیں گے، اس کا نام قید خانہ رکھیں گے، جو بھی کوئی جرم کرے گا تو اس کو اس کے اندر بند کر دیں گے۔ اسی طرح سے آپ نے مہمان خانے بنوائے۔ کیا؟ جی، مہمان آئیں گے تو جائیں گے کہاں؟ پہلے تو مہمانوں کو تقسیم کیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بھائی کون ہے جو مہمان لے لے ہمارا، کسی نے 2 لے لیے، کسی نے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے مہمان خانہ بنائیں گے، دور سے وفد آئے گی، اس کو تقسیم نہیں کریں گے، ان کے لیے ایک انتظام کر لیا جائے گا۔ وہاں منتظمین ہوتے تھے، وہاں خدام ہوتے تھے، بھائی 10 مہمان آئے، 15 مہمان آئے، وفد آ گئی، قیام کر لو، قیام، اور یہ حضرات وہ ہے۔ اسی طرح سے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تب آپ نے چوکیاں بنوائیں۔ کیا بنوائیں؟ ایک چوکی یہاں ہے، ایک چوکی وہاں ہے، ایک چوکی وہاں ہے، تاکہ اگر کوئی مسافر راستے میں بیمار ہو جائے گا، کوئی پرابلم اس کو ہو جائے گی تو چوکی والے فوراً پہنچ جاتے تھے، چوکی تک وہ پہنچتے تھے۔ آج بھی مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تک پولیس کی چوکیاں ہیں۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ بچائے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا، تو بس فوراً فون کر کے جو قریب میں جو چوکی ہوتی ہے پولیس چوکی، وہ فوراً آ جاتے ہیں۔ آپ نے نئے شہر آباد کیے۔ کیا؟ کوفہ، بصرہ، بسطاس، موصل، جیزہ، یہ سب حضرت نے بنوائے ہیں۔ فرمایا فلاں جگہ ایک شہر قائم کر لو۔ کیا کر لو؟ زمینیں بھی بہت تھی وسیع، کہا اس کا نام موصل ہے، اس کا نام وہ ہے، اس کا نام یہ ہے، یہ کوفہ ہے، یہ بصرہ ہے۔
تو نئے نئے شہر آپ نے وہ کر لیے۔ اسی طرح سے آپ نے ان علاقوں میں جو فتح ہوتے تھے ان میں آپ نے مکاتب قائم کیے، کیا یعنی مدارس قائم کیے، یہ مکتب ہے، یہ لوگ آ جائیں گے اور ان کو فلاں صاحب پڑھائیں گے۔ پھر وہ جو معلمین وہاں ہوتے تھے ان کی تنخواہ بیت المال سے ملتی تھی ان کو، تو ان کو لکھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا پڑھنا ان کو سکھاتے تھے۔ تو گویا کہ ایک نظام چلا کہ دور دور علاقوں میں یہ قرآن شریف پڑھیں گے کیسے؟ ظاہر سی بات ہے ایک علاقہ مفتوح ہو گیا، فتح کیا تو ہوا، پھر ان کو بتانا کیا ہے؟ ان کو سمجھانا ہے نا، تو سمجھائے گا کون؟ چھوٹے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ بڑوں کو کون بتائے گا؟ تو آپ ان علاقوں میں مسجد بنواتے تھے اور اس میں ایک عالم کو بھیجتے تھے اور وہ وہاں ان کو درس دیتا تھا، وہ پڑھاتا بھی تھا، وہ جمعہ بھی پڑھاتا تھا، خطبے بھی دیتا تھا اور وہ فیصلے بھی کرتا تھا، وہ قاضی بھی ہوتا تھا۔ اسی طرح سے آپ نے امام اور مؤذن مقرر کیے، وہ بھائی فلاں مسجد کا امام یہ ہوگا اور مؤذن یہ ہوگا، مؤذن یہ ہوگا۔ اور مدینہ طیبہ اور مکہ شریف دونوں حرموں کی آپ نے توسیع کی۔ مدینہ طیبہ میں آپ نے توسیع کی، مسجد پاک کی، ہاں تعمیر وہی رہی، تعمیر وہی رہی، اس میں وہ بڑھایا آپ نے۔ اسی طرح سے مسجد نبوی، ہر خانہ کعبہ کے آس پاس جو مکانات تھے وہ آپ نے اٹھوائے، پر بابا ان مکانوں کو اٹھا لو، ان مکانوں کو اٹھا لو، ان کا بدلہ دے دیں گے، دوسری جگہ ان کے مکان بنائیں گے۔ تو حرم میں وسعت ہو گئی۔ حرم میں وسعت جو ہے حضرت عثمانی غنی نے بھی کروائی ہے، انہوں نے بڑے پیمانے پر کروائی ہے، لیکن انہوں نے تعمیر ہی نہیں کی مسجد نبوی کی، پرانی تعمیر کو شہید کر کے آج سردوں انہوں نے تعمیر کی، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اور سارا پیسہ انہوں نے حضرت نے اپنے لگایا، حضرت عثمانی غنی نے رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایک اہم کام آپ نے کیا، سن ہجری کا آپ نے قیام کیا۔ کس کا؟ جی آپ لکھتے ہیں نا بھائی آج 1446 ہے، یہ ہجری ہے۔ سوال یہ ہجری کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام دن اور سال گننے لگے، وہ وحی سے گننے لگے کہ وحی کس سن میں نازل ہوئی۔ تو ایک سال ہو گیا، کہا ایک نبوی، کیا یعنی نبوت کا ایک سال ختم ہو گیا، 2 سال ہو گئے 2 نبوی، 10 سال ہو گئے 10 نبوی۔ تو صحابہ کرام یہی لکھتے 10 نبوی میں یہ کام ہوا، 8 نبوی میں یہ سلسلہ پہلے 13 برس تک رہا مکہ میں، پھر مدینہ طیبہ کے اور وہ 10 سال، 13 اور 10 کتنے گئے 23، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے 2 سال کچھ مہینے 24 25، پھر حضرت عمر فاروق کے شروع کے کچھ سال، وہ معلوم نہیں کتنے، تو 25 سال اور پلس کر لیجئے 2-4 سال مثال کے طور پر 30 سال کے آس پاس۔ تب تک سارے لوگ لکھتے تھے نبوی نبوی نبوی، سن نبوی۔ آپ نے فرمایا کہ ہجرت جو اہم چیز ہے یہ تو ذہنوں سے نکل جائے گی کہ ہجرت ہوئی کب تھی۔ کہ حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مشورہ کیا آپ نے صحابہ کرام سے، فرمایا کہ ہم اسلامی سن مقرر کریں گے ہجری، کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی؟ تو جب ہجرت کی تو 13 سال نکل گئے، پہلے 13 سال، تو پھر یہ شمار کرنے لگے کہ آج اتنے سال ہو گئے ہجرت کے، لکھو، تو سن ہجری آپ نے قائم فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی جو یہ چیز ہے یہ بھی امت کے اوپر لازم ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا جناب ہم تو نہیں مانیں گے ہجری، ہم تو صرف مانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو پھر تو نبوی لکھنا پڑے گا نا، تو کیا کرے، کیسے لکھے گا؟ یہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ آپ نے خود فرمایا میرے بعد میں ابوبکر اور عمر فاروق کی ان کی اقتدا کر لو، ہاں تو یہ تو جہالت کی بات ہے کہ ہم ان صحابہ کی کرام کی کوئی بات نہیں مانیں گے، تو ان چیزوں میں کیا کریں گے؟ تو یہ قیام آپ نے فرمایا۔ مساجد کے اندر آپ نے روشنی کا انتظام کیا، ہر مسجد کے فرمایا کہ یہاں اس کا روشنی کا انتظام ہونا چاہیے، اس کے لیے تیل کون دے گا، کس طرح کیا ہوگا، یہ نظام۔ اور مساجد میں آپ نے فرش بچھوائے، چٹائیاں وغیرہ ہر مسجد میں۔ اسی طرح سے آپ نے رجسٹر بنوائے، کیا رجسٹر کا مردم شماری کر لو، کیا کر لو، اس بستی میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، اور غریبوں کا لسٹ الگ بنوایا آپ نے کہ مستحق کتنے ہیں اور مالدار کتنے ہیں۔ اگر جو مستحق ہوتے تھے ان کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا ماہانہ، تو یتیم کتنے ہیں اور بیوائیں کتنی ہیں، یہ آپ نے فرمایا حکم دے دیا اور رجسٹر کی بنوائی گئی۔ اسی طرح سے جنگ کے رجسٹر الگ تھے، کیا تھے؟ جنگ کے رجسٹر الگ تھے کہ جنگ کے مصارف
کون کون سے ہتھیار خریدنے پڑے اور کیا کیا کیا، اس کے لیے آپ نے الگ سے وہ بنوائے۔ اسی طرح سے جو کاغذات تھے، جو سرکاری زمینیں تھیں اس کے کاغذات آپ نے بنوائے کہ فلاں علاقہ ہاں یہ بیت المال کا ہے، یہ وقف کیا ہے فلاں نے، تو وقف بھی لوگ کرتے تھے نا، تو وقف نامے آپ نے لکھوائے، رجسٹریاں آپ نے بنوا لی۔ اسی طرح سے آپ نے کچھ سکے بھی بنوائے، خاص طور سے کچھ سکے۔ میرے پاس ایک شخص آیا، ایک لڑکا، شاید 2-3 سال پہلے ہو گئے، اس نے مجھے ایک سکہ دے دیا سونے کا۔ تو اس نے کہا کہ میں کھیت میں کام کر رہا تھا تو وہاں سے وہ اکھاڑ رہا تھا زمین، سوس کھانا تھا زمین، وہاں سے سکہ نکلا، وہ میں نے خود بھی دیکھا۔ تو اس میں لکھا تھا خلفائے راشدین، کیا اور بھی کچھ لکھا تھا، اس زمانے کا سکہ، وہ اللہ عالم کہاں سے آیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہاں تو یہ آثار قدیمہ والے اور وہ کون والے وہ پرانے سکوں کو جمع کرتے ہیں، تو یہ ان کو دے دو، چونکہ یہ سونے کا بھی ہے تو آپ کس میں رقم بھی ملے گی۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے کھیت میں یہ پھلواڑی میں کام کر رہا تھا تو آگے میرے پاس لایا تھا۔ اس طرح سے آپ نے دراہم اور سکے متعین کر لیے، اور اس میں لکھا ہے کہ مثلا یہ 1 روپے ہے، یہ 5 روپے ہے، یہ 10 روپے کا، اس کی اتنی مالیت ہے۔ اسی طرح سے آپ نے جو ذمی ہوتے تھے، ذمی کے معنی آتے ہیں مسلمان ملک میں رہنے والے غیر مسلم، ان کے لیے آپ نے حقوق بیان کیے کہ ان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری مذہبی آزادی ان کو دے دی گئی۔ کیا کہا ہم زبردستی آپ کو مسلمان نہیں بنائیں گے، آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں، آپ کلمہ پڑھیں اپنی مرضی سے، الگ بات ہے، لیکن زبردستی ڈنڈے کے زور سے ہم آپ کو کلمہ پڑھوائیں گے ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ ان کو آزادی ہے، اپنے اعتبار سے یہ جس طرح سے چاہیں عبادت کر لیں۔ بیت المقدس کا آپ نے معاہدہ کیا بیت المقدس والوں کے ساتھ، کیونکہ بیت المقدس فتح ہو گیا تو وہاں نصارہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تمہارے یہ حقوق ہیں، ہم تمہارے سارے حقوق پورے کریں گے۔ تو اسی طرح سے آپ نے مساوات کے جو قانون ہے، کیا ہے قانون ہے، تو قانون سب کے لیے برابر تھے، سب قانون کیا تھے، سب مذہبی آزادی الگ تھی کہ ہم ان کے مذہب میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے کہ یہ کام مت کرو وہ کام مت، نہیں وہ تو کریں گے، لیکن جو اس کے اوپر حقوق ہیں، یہ سزائیں ہیں۔ چوری کوئی بھی کرے گا، چوری تو سزا، مسلمان چوری کرے گا اس کو بھی سزا ملے گی، اور کوئی غیر مسلم چوری کرے گا اس کو بھی وہی سزا ملے گی۔ اسی طرح سے کسی نے کسی کو اللہ بچائے قتل کیا تو مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو تو سزائیں ایک جیسی ملیں گی، اسے حقوق ایک جیسے ملیں گے۔ مطلب تو یہ ہے کہ اگر مسلمان غریب ہے اس کو بیت المال سے ملے گا راشن، لیکن اگر کوئی غیر مسلم غریب ہے اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی، کیونکہ یہ شہری ہے تو ان کو پورے شہری حقوق دے دیے گئے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ غلاموں کو کم کر لو، کیا کر لو، مطلب تو یہ ہے کہ جہاں غلام دیکھا تو آپ نے کوشش کی اس کو آزاد کیا جائے تاکہ غلامی کا سلسلہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ سلسلہ تو پہلے سے بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سلسلہ یہ تھا کہ فلاں کام ہوا ہے تو کفارہ دینا ہے، یا تو اتنے روپے دے دے یا تو غلام آزاد کر لے، تو آپ تو غلام آزاد کرنے کی وہ ترغیب دیتے تھے، تو سلسلہ چلتا رہا، لیکن آخر میں جو کچھ غلام کہیں تھے حضرت نے ان کو آزاد کروا کے کیا کر لیا، سلسلہ ہی ختم کر کے ایک ہی غلام نہیں رہنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے جو لاوارث بچے تھے، کیا تھے، لاوارث بچہ ہے، کہیں سے مل گیا پتہ ہی نہیں، اس زمانے میں ڈاکو بھی ہوتے تھے، ادھر اٹھا لیا ادھر بیچ دیا، کیا کیا کر دیا، تو لاوارث بچوں کا آپ نے الگ انتظام کیا تھا، اور یتیموں کا آپ نے الگ انتظام کیا تھا، اور رعایا کی خبر گیری، کیا کہ کون کیا کرتا ہے اس کے لیے انتظامات تھے، اور دروازہ کھلا تھا کہ جو آئے جس وقت آئے اپنی شکایت لے کر افسر کی وغیرہ کی، آ جاؤ بتاؤ کیا حال ہے۔ ایسے آپ نے قحط کا انتظام کیا، کیا کہ بعض علاقوں میں اس زمانے میں قحط سالی ہوتی تھی، بارش نہیں برسی قحط ہو گیا، تو آپ اس کا پہلے سے انتظام کر کے رکھتے تھے کہ اگر خدا نہ قدر قحط سالی ہوئی تو ہم اس رعایا کو بچائیں گے کیسے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق صرف تصویر لے کر کونے میں نہیں بیٹھتے تھے کہ بھائی میں امیر المومنین جہاں ہو جائے، اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے، اور کتنا وہ آپ کے اوپر بوجھ ہوگا، اور حکومت کتنی تھی، 52 لاکھ میل، کیا جو اس کا ایریا بنتا ہے، کلومیٹر نہیں، 52 لاکھ میل، کیونکہ ایک میل جو ہے یہ
1 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، شاید 1.5 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہو، تو 52 لاکھ اتنے انتظامات۔ پھر اللہ کے بندے رات کو گشت بھی کرتے تھے، جہاں جہاں تک ممکن ہوتا تھا، چلے گئے رات کو، نکل گئے، دیکھتے کون کہاں ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو خود گشت کرتے تھے، اور گورنروں کو آپ نے ہدایت دی تھی، گورنروں کو، کہ آپ خود بھی جاؤ اور اپنے کارندوں کو بھیج دو تاکہ وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، چور تو نہیں ہے، ڈکیت تو نہیں ہے، اس طرح سے دیکھو کہ ہر شخص کے پاس غذا ہے یا نہیں ہے، تو انتظامات کر لینا۔ یہ تو خدائی ہی مدد تھی ان کے اوپر، ورنہ انتظامات کرنا ایک اس شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور وہ واقعہ مشہور ہے، سب ان کو یاد ہے۔ آپ گشت کرتے کرتے ایک ویرانی کی طرف گئے، خیمے کے اندر دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، خیمے کے باہر آگ جل رہی ہے، اس کے اوپر ہانڈی ہے، تو حضرت وہاں پہنچے، اس بوڑھیا سے الیک سلیک کیا۔ بوڑھیا پہچانتی نہیں تھی کہ یہ امیر، کیسے پہچانے، کوئی میڈیا تھوڑی تھا کہ موبائل میں دیکھ لے کہ ہمارا امیر صاحب ایسا ہے، صرف سنا تھا کہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں۔ تو آپ نے اس بوڑھیا سے فرمایا کہ اماں آپ ان بچوں کو کیوں نہیں کھلاتے ہیں کچھ، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا اس میں ہے ہی نہیں کچھ، میں کیا کھلاؤں؟ کہ پھر کیا رکھا اس میں؟ کہا اس میں پتھر رکھے ہوئے ہیں، ان کی تسلی ہو جائے گی، یہ سو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیت المال سے کچھ نہیں لیتے ہیں؟ آپ وہاں نہیں آئے دفتر میں حضرت عمر فاروق کے پاس، امیر المومنین کے پاس؟ بوڑھیا نے کہا مجھے وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو کس نے کہا امیر المومنین بننا؟ اس نے خود کیوں نہیں خیال رکھا محشر کے میدان میں میرا اور اس کا حساب ہوگا؟ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق گھبرا گئے، ڈانٹا نہیں، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، اس کو تھوڑی وہی نازل ہو رہی ہے، آپ خود آنا چاہیے؟ نہیں، فوراً آئے، بیت المال سے آپ نے آٹا لے لیا، گھی لے لیا، بہت ساری چیزیں، اور غلام ساتھ تھا، انہوں نے کہا میں اٹھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بوجھ کون اٹھائے گا محشر میں؟ تو بہادر بھی تھے نا، بہت بہادر بھی تھے، اسے آٹے کی بوری کے یوں کر کے اپنے کندھے پر اٹھا لے اور وہاں پہنچے، وہاں خود جلدی جلدی سے آٹا گھوندا اور روٹیاں بنوائی اور وہیں بیٹھے رہے۔ تو بوڑھی سے کہا چل پکا جلدی جلدی، تب اس نے پکا لیا۔ بچے کچھ سو گئے تھے، کچھ ابھی جاگ رہے تھے، وہ بیوہ عورت تھی، تو ان کو کھلایا۔ اس کے بعد حضرت خوش ہو گئے، فرمایا کہ میں چاہتا تھا جس طرح سے میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا، اب میں ان کو ہنستا ہوا دیکھ لوں۔ تو بہت دعائیں دینے لگی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کل وہاں آ جانا آپ دفتر میں امیر المومنین کے پاس۔ وہ بوڑھی کہنے لگی امیر المومنین کو سکھ آسو بنو مچک سو، کہ امیر المومنین آپ ہوتے تو اچھا تھا، دیکھو کس کو امیر المومنین بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ وہاں آ جائے، میں بھی وہاں ملوں گا۔ الحمدللہ۔ تو دوسرے دن جو بوڑھیاں گئی وہاں، معلوم کر لیا امیر المومنین کہاں ہیں، لوگوں نے کہا اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے۔ جب وہ اندر گئی تو اس نے پہچانا، ظاہر سی بات ہے رات ہی کو تو واقعہ تھا۔ تو لوگوں سے کون ہے؟ میں نے کہا یہ ہے۔ بس پسینے چھوٹ گئے اس کے، آپ میری خیر نہیں، میں نے گستاخی کی ہے کل۔ حضرت نے فرمایا کہ اماں گھبراؤ مت، ڈرو مت، کوئی بات نہیں، بس آج ہم نے آپ کا نام لکھ دیا اور آپ کی جو لوکیشن ہے یہ ہم نے یہاں نوٹ کر لی، انشاءاللہ آپ کو ہر مہینے آپ کے پاس آدمی خود آئے گا، اور آپ کے چونکہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور آپ زیادہ وہ بھی نہیں ہے طاقتور، ہم خود آ کے آپ کا انتظامات کرتے رہیں گے۔ تو یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہو گئی کہ جو شخص کل گشت کر رہا تھا وہ تو خود امیر المومنین تھے۔ تو ایسے صحابہ کرام ہیں۔ تو آج 1400 سال کے بعد کوئی آدمی اٹھے گا اور نون میں نقطہ نکالنے پڑے گا، یہ تو اس کی بدبختی ہے اور بدنصیبی ہے۔ ان حضرات نے تو اتنی قربانیاں دی ہیں اور ایسے ایسے کام کیے ہیں، امت کو جوڑا ہے اور اپنے آرام کو قربان کیا ہے، اپنے لیے کوئی جائیداد نہیں بنائی، اپنے لیے کوئی باغات نہیں بنائے، بس ہر وقت فکر تھی کس کی؟ امت کی اور انسانوں کی۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں میں بھی ان حضرات کی عظمت اور محبت ڈال دے۔ دعا کر لیجیے۔